کوئی 3 ایسی باتیں جو جس پہ آپ کو پراؤڈ فیل ہو؟ پراؤڈ فیل ہو، ایک تو میری یونیکنیس. جی بالکل. مجھے لوگ سم ٹائمز بڑا آکورڈلی یا بڑا ویئرڈلی ٹریٹ کرتے ہیں کہ یار آپ تو بڑی، آپ کی آنکھوں کا کلر اور آپ کا جو کمپلیکشن ہے، تو میں کہتی ہوں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری ہے، تو میں کہتی ہوں نہیں شکر الحمدللہ میں تو بالکل پرفیکٹ لائف گزاری ہوں. تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت شکر الحمدللہ پیدا کیا. اور برائیاں، میں اتنا اچھا کھانا نہیں بناتی میرے خیال سے جتنا ایک خاتون کو ہونا چاہیے. بھائی کسی پوچھنا پڑے. بالکل. اور آپ ماشاءاللہ آر جے ہیں، آپ جو ہیں ریڈیو پاکستان کی سینئر پروڈیوسر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے ڈراموں میں کام کیا، اسٹیج پہ آپ نے کمپیئرنگ کی، اور بڑے بڑے جو تقریبات ہیں ان میں آپ کو کمپیئرنگ کرنے کا موقع ملا. کبھی آپ کو یقین تھا کہ آپ لالا کے مہمان بنیں گے؟ اچھا نہیں، بات سنیں، آپ نے مہمان کا ہے تو مہمانوں کو تو چائے بھی پلاتے ہیں، تو یہاں پہ تو چائے کا کوئی سین ہی نہیں ہے. چلیے گرمیاں ہیں تو جوس تو ہونا چاہیے نا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا لالا سردار اعظم خان اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جو ہمارا سلسلہ ہے لالا کا مہمان، یقیناً جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں، اس سلسلے میں میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں. اور آج بھی ایسی ہی ایک ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک پروڈیوسر ہیں، ایک آر جے رہی ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت سیرت کے مالک ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. شیلا سردار صاحبہ ریڈیو پاکستان پشاور میں سینئر پروڈیوسر ہیں، آج ہماری مہمان ہیں. آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اور اتنی ڈھیر ساری تعریفیں کر کے تو آپ نے میرے کندھوں پہ بڑا بوجھ ڈال دیا کہ آپ یہ بولتی بھی بڑا اچھا ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں ایم ناٹ دیٹ گڈ ایٹ اسپیکنگ، ایکسپلیننگ تھنگس، میں اتنی اچھی نہیں ہوں. ناظرین کرام، میں آپ کو بڑے وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ جب ریڈیو پاکستان پشاور سے FM 101 شروع ہوا تھا، وہ جو ابتدائی دور کے آر جیز تھے جن کی ٹریننگ سردار علی صاحب نے خود کی تھی، انہی میں سے ایک ٹیلنٹڈ آر جے جو تھی وہ شیلا سردار صاحبہ تھی. اور شیلا سردار صاحبہ نے نہ صرف ریڈیو پاکستان پشاور میں کام کیا ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بھی کام کیا ہے. اور یہ بتائیے گا ہمارے سامعین کو، آپ کے نام سے تو واقف ہیں کیونکہ جو سنتے رہتے ہیں ریڈیو پہ آپ کے پروگرام سنتی رہتی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ بیسکلی شیلا سردار کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور شیلا سردار صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اور کن کن انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہیں، ذرا سامعین کو بتائیے. جی ضرور، میں بالکل بتانا چاہوں گی. میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ مالاکنڈ کا ایک علاقہ ہے دیر، جی وہاں سے میرا تعلق ہے، اور لوور دیر سے بیسیکلی میرا تعلق ہے. وہاں رہی تو میں کبھی بھی نہیں ہوں، لیکن میری مدر اور میری فادر دونوں وہیں سے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا بھی نیٹو لینڈ وہی ہے. تعلیم کا جہاں تک سلسلہ، ابتدائی تعلیم تو میں نے ڈی آئی خان میں حاصل کی، کیونکہ میرے فادر کا ٹرانسفر ہوا تھا ڈی آئی خان، وہیں پہ پوسٹنگ تھی ان کی. تو ابتدائی تعلیم میں نے ڈی آئی خان سے حاصل کی. پھر ہم کچھ عرصہ لاہور بھی رہے، اسلام آباد میں کافی ٹائم گزارا، اور پھر یونیورسٹی جو تھی وہ میں نے پشاور یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں، جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی. تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ شیلا سردار جو ہے پورے پاکستان کی ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ شیلا سردار کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردار علی صاحب جو ہیں، جو ایکس SD اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان پشاور رہے، اسٹیشن ڈائریکٹر لاہور رہے، وہ استاد بھی ہیں ہم دونوں کے، اور میرے لیے وہ روحانی طور پہ جو ہے فادری فگر ہیں، اور شیلا سردار کے وہ والد محترم ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے جو استاد ہیں وہ میرے اپنے والد ہی ہیں. تو مجھے گھر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی صورت میں ملا، مجھے کہیں جانا نہیں پڑا سیکھنے کے لیے. مجھے اپنے گھر میں ہی وہ ایک ماحول، جو ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، جو اس کی باریکیاں ہوتی ہیں، تو وہ مجھے بہت شروع سے دیکھنے کو ملی، آبزرو کرنے کو ملی. پھر ظاہر ہے اسی طرح شوق پیدا ہوا، تو والد سے جب اس بات کا اظہار کیا کہ ریڈیو جوائن کرنا چاہتی تو وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اکثر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس فیلڈ میں آئیں جس فیلڈ سے وہ خود ریٹائر ہونے جا رہے ہیں.
تو پیرنٹس بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے بچے اڈاپٹ کریں, کیونکہ آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے, آج کل کے کیا کسی بھی دور کے بچے ہوں وہ اپنی مرضی اپنی چوائس کے ساتھ لائف گزارنا چاہتے ہیں. لیکن خوش قسمتی میری یہی تھی کہ میری خود کی چوائس تھی براڈ کاسٹنگ. تو میرے والد صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے بڑا خوشی سے اجازت دے دی. تو مجھے کبھی کوئی مشکل مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بینگ اے فیمیل اور پٹھان سوسائٹی آپ کو, میں کہتی ہوں بالکل کبھی بھی نہیں, میرے لیے تو کبھی بھی کوئی پرابلم شکر الحمدللہ نہیں رہی. میرے لیے ہمیشہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ماحول کی اگر ہم یہاں پر بات کریں, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور لیکن اس کے باوجود میں تو بڑا پروٹیکٹیو فیل کرتی ہوں. ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں, میل کولیگز ہیں, فیمیل کولیگز ہیں, سب بہت اچھے ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں, بڑا سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے, وہ ہمیں سکھاتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. تو اٹس ریئلی گڈ بینگ ہیئر ان ریڈیو پاکستان پشاور. اچھا, آپ نے اپنی جو آپ کا جو کیریئر ہے اس کا ابتدا آپ نے بطور ایک آر جے کیا, ریڈیو جوگی کیا, ایف ایم سے وابستہ رہی, تو وہ تجربہ کیسے رہا؟ وہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ بولتی بڑا اچھا, تو وہ تو جوانی کے دن تھے, تب ہم بولا کرتے تھے, تب آتش جوان تھا. اب بس گزارا کر لیتے ہیں. ہاں لیکن سٹارٹ میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے شروع سے ہی ریڈیو کو سننے کا, صبح اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتی تھی تو وہ ٹوٹ یہ ریڈیو پاکستان ہے وہ سننے کو ملتا تھا. تو فیملیئر رہے ہیں ریڈیو سے. پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے جب جدیدیت کی طرف ریڈیو آتا گیا تو ایف ایم کا آغاز ہوا, اور ایف ایم 101 کا آغاز ہوا ریڈیو پاکستان سے. تو اسلام آباد سے ہوا کرتا تھا ایف ایم 101, ان دنوں میں صرف اسلام آباد میں ہی تھا آئی گیس. پھر آہستہ آہستہ اس کا نیٹ ورک پھیلتا گیا. تو جب پشاور میں آیا نا یہ 101, تو پھر تب میں نے فادر سے کہا کہ بھائی اب تو میں تو چلے ایز اے پروڈیوسر تو چاہتی ہی ہوں, لیکن اب میں ایز اے آر جے بھی اپنی آواز کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں میری والدہ کو تھوڑا اعتراض ہوا کہ بھائی ہماری فیملی میں ٹھیک ہے میل جو ہیں وہ تو تمہارے جو ابو ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, ریڈیو کی پروڈکشن سے ان کا تعلق ہے, لیکن خواتین میں تمہیں اگر اجازت ملی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اب جاؤ اور اپنی آواز کا بھی استعمال کرو. تو تب میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جائے گی, بالکل جائے گی. تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں آئی ایز اے آر جے. بلکہ ایف ایم 101 کا جو پہلا پروگرام تھا وہ میں نے اور قاضی جنید ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, ہم دونوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو پائنیرنگ آر جیز میں سے ہوں میں. نہیں وہ تو مجھے یاد ہے کیونکہ میں خود اس کا شاہد ہوں, اور اس وقت آپ نے کہا نا آتش جوان تھے, تو آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں. مجھے آتش میں جوان تھا, اب تو ماشاءاللہ آپ بھی چھوٹی ہیں آپ سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے نہ صرف بطور آر جے خود کو منوایا, بطور ایک پروڈیوسر کے خود کو منوایا, آپ نے ریڈیائی ڈراموں میں بھی کام کیا. جی وہ تجربہ کیسا تھا؟ وہ تجربہ بھی بڑا انٹرسٹ. میں نے آپ سے کہا نا لالا, کہ ہم آپ کو لالا کہہ سکتے ہیں نا, آپ یہاں پہ ہم کو نام تو نہیں لے سکتے ہم, کیونکہ ہم آپ کو آف کیمرہ بھی آپ کو لالا ہی بلاتے ہیں. تو آپ ہمارے ایور گرین اور بڑے یونیورسل قسم کے لالا ہیں آپ. تو لالا اس طرح ہے کہ ڈرامے کی جہاں تک بات ہے, جب آپ کو براڈ کاسٹنگ سے شوق ہوتے ہیں نا, تو تب آپ میوزک سے بھی شغف رکھتے ہیں, تب آپ ڈرامہ بھی کر سکتے ہیں, تب آپ ڈاکومنٹری بھی کرنا چاہتے ہیں, تب آپ کچھ لکھنا بھی چاہتے ہیں. تو سیم میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ مجھے ڈرامے کا اور ایکٹنگ کا بھی بہت شوق تھا. ٹی وی پہ بھی مجھے ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی چانس ملے, کوئی اچھا اسکرپٹ ہو, تو مجھے میرے ہسبینڈ شکر الحمدللہ ہی از آلسو ویری سپورٹیو. وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم بالکل اگر چاہتی ہو تو کر سکتی ہو, لیکن اچھا سوبر کیریکٹر ہو اور کوئی اچھی پروڈکشن ہو تو وائی ناٹ. تو ایکٹنگ کا شوق ہے مجھے, میں سمجھتی ہوں کہ میں اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں. اس میں اپنے آپ کو 10/10 نمبرز دے سکتی ہوں. اچھا ہماری شیلا کی کوئی 3 ایسی باتیں جو جس پہ آپ کو پراؤڈ فیل ہو؟ پراؤڈ فیل ہو, ایک تو میری یونیکنیس. جی بالکل. مجھے لوگ سم ٹائم بڑا آکورڈلی یا بڑا ویئرڈلی ٹریٹ کرتے ہیں کہ یار آپ تو بڑی, آپ کی آنکھوں کا کلر اور آپ کا جو کمپلیکشن ہے, تو میں کہتی ہوں, بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں شکر الحمدللہ میں تو بالکل پرفیکٹ لائف گزاری ہوں. تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت شکر الحمدللہ پیدا کیا. اس کے علاوہ پراؤڈ فیل کرنے کی بہت سارے واقعات ہیں. میں
दिल की बहुत अच्छी हूँ, ये तो अपनी तारीफ करने वाली बात हो नहीं गई। मैं शायद हूँ ना, मैं जहाँ पे आप गलती करेंगे मैं टोकूंगा कि नहीं टोकेंगे। मैं काइंड हार्टेड हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकती, चाहे मुझसे कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उनके साथ बुरा हो, और माफ़ कर देती हूँ बहुत जल्दी। तो इसमें मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ। समटाइम मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स हार्ट होता है ना इंसान बहुत अच्छा होने से, हार्ट बर्निंग शुरू हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये तो थी वो 3 चीज़ें जिन पे आपको फ़ख्र महसूस करती हैं आप बहैसियत एक इंसान कि नहीं ये मुझ में है। 3 ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ी अपने बारे में बुरी लगती हैं या वो नहीं होना चाहिए शैला सरदार की ज़िंदगी में या उनकी जो पूरा एक कैरेक्टर है उसमें। मेरे ख्याल से मैं एक समटाइम्स फ्लेयर अप बहुत जल्दी हो जाती हूँ, गुस्सा एकदम आ जाता है, एकदम भड़क पड़ती हूँ बग़ैर ये सोचे। उसे बिल्कुल नहीं करती। अब पहले वाकई में लेकिन अभी भी आता है गुस्सा बहुत सारी बातों पे, लेकिन मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं कभी कभार बहुत अनएक्सपेक्टेडली गुस्सा हो जाती हूँ। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इग्नोर कर दूँगी, लेकिन समटाइम बड़ी छोटी सी बात पे मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा। तो और बग़ैर सोचे समझे कि भाई कौन खड़ा है, कोई जूनियर खड़ा है, उसके सामने मैंने अपने किसी सीनियर कोलीग को कुछ बोल दिया विच इज़ नॉट गुड। तो इस बात पे मैं बहुत समझती हूँ कि मुझे इसको थोड़ा ओवरकम करना चाहिए। और बुराइयाँ, मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती मेरे ख़्याल से जितना एक ख़ातून को होना चाहिए। से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। और बुराई, और क्या बुराई है, मैं थोड़ी गैर संजीदा हूँ। मेरे ख्याल से ये अच्छाई बुराई दोनों है ना, प्लस माइनस है। सो आप अगर बहुत संजीदा भी हो जाते हैं तो समटाइम आपको बड़ा मतलब लोग आपसे फिर दूर दूर भागते हैं, यार ये तो बड़ा गुस्से वाला है। और लेकिन जब आप समटाइम बहुत जॉली भी होते हैं, गपशप भी होते हैं, तो लोग आपको समटाइम बाय द वे भी ले लेते हैं, आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो वही वाली बात है कि ये दोनों अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छा शैली, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो ख़वातीन या वो लड़कियाँ जो मीडिया के फील्ड में आना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छोटा सा वो खौफ का एक उनसर उनके दिल में होता है, क्या पैगाम होगा उन लड़कियों के लिए, ख़ुद को एक मिसाल बना के, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं उन यंग लड़कियों के लिए जो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एंकर या टीवी आरजे, वीजे, रेडियो आरजे, वीजे, वो रेडियो से वाबस्ता होना चाहती है, कोई भी फील्ड हो जो मीडिया का फील्ड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगी। अक्सर लोगों को बड़ा डिस्करेज करते हैं कि भाई इस फील्ड में बड़ी ख़राबियाँ हैं, आपको बड़ा पे करना पड़ता है, नॉट इन फाइनेंशियल पे नहीं, आपको इन अदर मीनिंग्स आपको बड़ा पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मजबूत किरदार की मालिक हैं और अगर आप अपनी वैल्यूज़ को लेकर चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की हिम्मत भी हो आपकी तरफ आंख उठा करके देखने की। तो बिल्कुल इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मर्दों का मुआशरा है और आप काम नहीं कर सकेंगी, आपसे कोई किसी किस्म की डिमांड्स करेगा। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपने काम पर अबूर हासिल है, अगर आपको अपना काम आता है, आप अपने काम में माहिर हैं और सबसे बढ़कर आप अपनी वैल्यूज़ को जो है ना समझते हैं और उनको लेकर चलते हैं, सबसे बड़ी बात आपकी वैल्यूज़ को पहचानना चाहिए, अपनी ख़ानदानी अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। तो तभी आप एक कामयाब इंसान और एक कामयाब वर्किंग वुमेन हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शैला सरदार साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज आप लाला के मेहमान थे। वैसे एक आखिरी क्वेश्चन मैं सबसे करता हूँ, आपसे भी करूँगा। आप माशाल्लाह आरजे हैं, आप जो हैं रेडियो पाकिस्तान की सीनियर प्रोड्यूसर हैं और उसके अलावा आपने ड्रामों में काम किया, स्टेज पे आपने कंपेयरिंग की और बड़े बड़े जो तकरीबात हैं उनमें आपको कंपेयरिंग करने का मौका मिला। कभी आपको यकीन था कि आप लाला के मेहमान बनेंगे? अच्छा नहीं, बात सुनिए, आपने मेहमान कहा है तो मेहमानों को तो चाय भी पिलाते हैं, तो यहाँ पे तो चाय का कोई सीन ही नहीं है। चलिए गर्मियाँ हैं तो जूस तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, आपको जूस पिलाते हैं हम। अच्छा नहीं, मुझे यकीन नहीं, वाकई में मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा सोशल मीडिया को, हमें ऐसे यंगस्टर्स को हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो कि मेहनत से जो है अपने कैमरास के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, यकीन तो मुझे नहीं था कि मुझे आप लोग मौका देंगे, लेकिन आप ऑब्लाइज्ड। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। और
شیلا سردار میرے لیے ایسی ہیں جیسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں اور پروفیشنلی بہت ہی پروفیشنل خاتون ہیں اور اپنے کام سے بہت زیادہ لگاؤ ہے ان کو. آج ہماری مہمان تھی. میں ایک مرتبہ پھر میڈم آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سلسلہ لالا کا مہمان یہاں پہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ کا لالا سردار اعظم خان اور پروگرام کے پروڈیوسر صابر جان آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.